پاکستان کے شمال میں واقع وادی سوات اپنے قدرتی حسن، بہتے جھرنوں، سرسبز چراگاہوں اور برف پوش پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں چھپی ایک جنت نما وادی ہے، کالام ویلی۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے کالام کی تاریخ، ثقافت اور سیاحتی مقامات کے ایک خوبصورت سفر پر۔ کالام کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ یہ خطہ قدیم گندھارا تہذیب کا حصہ رہا ہے۔ یونانیوں کے حملوں سے لے کر بدھ مت کے پھیلاؤ تک یہاں کئی ثقافتیں اور تہذیبیں اپنے نشان چھوڑ گئی ہیں۔ سوات کی ریاست کے قیام کے بعد کالام ایک اہم خطہ رہا، جہاں یوسفزئی قبیلے نے اپنی حکمرانی قائم کی۔ پاکستان بننے کے بعد جب ریاست سوات اس عظیم ملک کا حصہ بنی تو کالام نے بھی ترقی اور شناخت کی نئی راہیں اپنائی۔ 1960 کی دہائی میں جب سیاحت نے زور پکڑا تو کالام پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کے باعث مشہور ہو گیا۔ جغرافیائی لحاظ سے کالام سطح سمندر سے تقریباً 6500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں کوہ ہندوکش کی بلند چوٹیاں ہیں، جن میں سب سے نمایاں ہے فلک سیر۔ یہ فلک سیر چوٹی، جسے کوہ ہندوکش کی ملکہ کہا جاتا ہے، دریائے سوات کا آغاز بھی یہی سے ہوتا ہے، جو اس وادی کو مزید دلکش بناتا ہے۔ جنگلات، سرسبز چراگاہیں اور قدرتی جھیلیں اس علاقے کو ایک انمول تحفہ بناتی ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت سادہ، محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ زیادہ تر لوگ پشتو بولتے ہیں، تاہم اردو اور کوہستانی زبان بھی سنی جا سکتی ہے۔ مقامی موسیقی میں رباب اور منگے کی دھن پر ہر مسافر کے دل کو چھو لیتی ہے۔ کالام کے لوگ روایتی لباس پہنتے ہیں اور ان کے تہوار زندگی کی سادگی اور خوشی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کالام کے مشہور مقامات کی۔ سب سے پہلے آتے ہیں مہوڈنڈ جھیل۔ مہوڈنڈ جھیل کی طرف، جو کالام کی سب سے دلکش جھیل سمجھی جاتی ہے۔ برفانی پانی سے بھری یہ جھیل ارد گرد پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان ایک خواب جیسا منظر پیش کرتی ہے۔ یہاں کشتی رانی، ٹریکنگ اور مچھلی پکڑنے کا تجربہ سیاحوں کے لیے ایک ناقابل فراموش یاد بن جاتا ہے۔ اسی طرح عظامان جھیل بھی اپنی دلکشی کے باعث مشہور ہے۔ اس کا نیلا پانی اور ارد گرد کا سکون انسان کو حقیقی معنوں میں قدرت کے قریب لے آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بلو جھیل۔ اپنی شفافیت اور نیلے رنگ کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے بعد ہے فلک سیر چوٹی۔ فلک سیر چوٹی کو سر کرنے کا خواب ہر کوہ پیما دیکھتا ہے۔ یہ چوٹی کالام کے قدرتی حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد اوشو جنگلات۔ اوشو جنگلات کالام کا ایک اور خزانہ ہے۔ دیودار کے گھنے درختوں کے درمیان بسی یہ جگہ کیمپنگ اور ہائیکنگ کے شوقین افراد کے لیے جنت ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے اترور اور گبرال۔ اترور اور گبرال کے چھوٹے گاؤں بھی اپنی خوبصورتی اور جھرنوں کے باعث خاص شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں مقامی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوستو مٹلتان ویلی۔ فلک سیر کے دامن میں واقع ہے اور اپنی دلکشی کے باعث ہر آنے والے کو مسحور کر دیتی ہے۔ کالام کا موسم اپنی نوعیت میں انوکھا ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا موسم معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے، جو جون سے ستمبر تک
سیاحت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ سردیوں میں برف باری اس علاقے کو مزید دلکش بنا دیتی ہے، لیکن برف کی وجہ سے اکثر راستے بند ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں حکومت اور نجی ادارے سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہوٹل انڈسٹری اور مقامی ہنرمندوں کی وجہ سے روزگار کے موقع بڑھ رہے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کر رہی ہے، جس سے نہ صرف کالام کی معیشت بہتر ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کی خوبصورتی بھی دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ کالام صرف ایک وادی نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہ جگہ قدرت کے حسین مناظر، تاریخی ورثے اور مقامی ثقافت کا ایک ایسا امتزاج ہے جو ہر آنے والے کو اپنی یادوں میں قید کر لیتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک کالام کا سفر نہیں کیا تو یاد رکھیں، آپ کی زندگی کا سب سے حسین تجربہ ابھی باقی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو معلوماتی ویڈیو تھی کالام کی، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، ایک اچھا سا کومنٹ کرے۔ ایسے ریلیٹڈ ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں۔ اوکے، تھینکس فار واچنگ۔